مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ جو بھی یہ سمجھے کہ اس کے عقائد قرآن اور سنت سے ثابت ہیں ان سب کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مولوی احمدی مسلمانوں کو کبھی بھی تبلیغ کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے پاس جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے، میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے، بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے، اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے، وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا، پکڑ لیں گے وہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں، تو آپ باقیوں کو موقع دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں، کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے، یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. ان کے تو خود ہی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں. اب اگر یہ کورس ختم نبوت کا کورس نہ کروایا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ چند منٹوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت مولانا اسد مدنی، ان کی ملاقات ہوئی حضرت والد صاحب سے مسجد نبوی شریف میں، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت قادیانیوں کی صورتحال یہ ہے کہ قادیانی مبلغ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر گھس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں، اگر تم ہمیں غلط سمجھتے ہو تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمیں دلائل سے جھوٹا ثابت کرو. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. یعنی دارالعلوم دیوبند ہو اور اس کے فاضل لوگ ہوں اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، بہت افسوسناک ہے وہ بات. یعنی دارالعلوم دیوبند ہو اور اس کے فاضل لوگ ہوں اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، بہت افسوسناک ہے وہ بات. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں. اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہوتا تھا، ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جاہل ہو گئے ہیں. معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلاۃ والسلام کو معلم کائنات، پوری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا گیا، لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ ان پڑھ ہو گئی. دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے، تو علمی حالت اتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا، اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے، اسے پڑھنے کے بعد
اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں، ایک محاذ کا نہیں، ہر محاذ کا یہی رونا ہے. یہ امت بانج ہو گئی، ان پڑھ ہو گئی، جاہل ہو گئی. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹھڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا، اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو. اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو. آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں. اچھا پڑھا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے، ان کے سامنے بالکل وہ تھت تھت کر رہا ہوتا ہے. ہوا یوں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے، 40 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی. اس نے یہاں پر بڑا ادم مچایا ہوا ہے، بڑا طوفان بپا کیا ہوا. ہم 2-3 بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لیے، گفتگو کرانے کے لیے، لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں. ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ، وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے، یہاں پر معاذرت طلب کر رہا ہے، لاؤ کسی کو میرے سامنے. تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں. تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں، اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ 7-8 نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، بعض اوقات ہوتا بندہ ساری رات میں نہیں سوتا، صبح سو لیتا ہوں، بندے کا دماغ فریش نہیں ہوتا. کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں. اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بس شخص بھاگ گیا. مجبوراً اس کو اندر آنے دیا. ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا، کنارے والے صوفے پہ. کہنے لگا جی شروع کریں. میں نے کہا یہ مصیبت تم نے شروع کی ہے اس لیے تم ہی شروع کرو. اب وہ شروع ہو گیا جی. 15 منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی، پھر 15 منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی، اور پھر 15 منٹ تک اس نے اقوال صحابہ، اقوال فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختم نبوت کے بارے میں بتائے. اور اس میں قرآن کی آیات سے، احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال سے، ائمہ فقہا سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے. مرزا قادیانی مسیح موعود بھی ہے، مرزا قادیانی مہدی موعود بھی ہے. دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا رہا کہ آج ہر قادیانی عورت مبلغہ ہے، آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے، آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑھا مبلغ ہے. لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے. میرے پاس ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، لیکن ہے بڑا کارگر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں. قرآن حدیث کے جو علمی بحثیں ہیں اس سے پار وہی ہو سکتا ہے، اس سے پار وہی ہو سکتا ہے جس سے پہلے کبھی اس سمندر کو عبور کیا ہو. عام آدمی سے نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ قرآن حدیث کا حوالہ دے کر فوراً اپنے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں. تو میری نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ قرآن حدیث میں الجھے بغیر، قرآن حدیث میں دخل دیے بغیر، علمی مسائل میں آئے بغیر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں، کہ اپنے عوام کو
कुरान हदीस के मबाहिस में न डालें। इन सब के ये तो चले गए फितने, लेकिन वो फितना तो अब भी मौजूद है या नहीं? बोलो ना। इनकी तारीख पढ़ रहे हैं तो उनकी भी तो पढ़नी चाहिए या नहीं? बल्कि मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने तारीख आलम का मुताला किया है, इतना बड़ा फितना तारीख आलम में आज तक कभी नहीं आया जितना ये। इसके साथ आज भी आमना सामना, बल्कि हमारे तो अकाबिर फरमाते हैं कि इनसे मोहतात रहो। को यहां तक के हकीकत यह है, कोई शिया नमाज पढ़े और कोई अहले सुन्नत नमाज पढ़े, दोनों का पता चल जाता है। पता चल जाता है या नहीं? दोनों का फर्क वाज़े पता चलता है। लेकिन ये पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा। ये आजान भी यही कहेंगे, कुरान भी यही छापेंगे, नमाज भी हूबहू ऐसे ही पढ़ेंगे, आप नहीं पहचान पाओगे। इनका और हमारा जाहिर में इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ अकीदे का है, और अकीदा यहां रहता है, यहां। और ये वो जगह है कि जिसके भेद सिर्फ वो जात जानती है। इसलिए इनसे मोहतात रहना चाहिए या नहीं? और अगर पढ़ोगे नहीं या सुनोगे नहीं तो फिर कैसे मोहतात रहो? तो कादियानियों के साथ दोस्ती रखोगे, आपके दिल में खत्म नबूवत के अकीदे की अहमियत लाशऊरी तौर पर कम हो जाएगी। उसका आना यकीनी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। मुसलमानों का अकीदे का मुतज़ल्ज़िल होने का खतरा है। कम से कम इस बात का तो खतरा है कि शनात कम हो जाएगी। एक ग्राउंड रियलिटी और ये हदीस से साबित है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत का हुक्म दिया। आप कह सकते हैं फिर तो यहूद और नसारा के साथ भी रहने में ये खराबी है, वो अपने दीन की तरफ दावत नहीं देंगे आपको उनको। और दूसरी बात है कि यहूदियों में, ईसाइयों में फर्क इतना, यहूद और नसारा में और इस्लाम में फर्क इतना वाज़ेह है कि मुसलमान के उधर स्लिप होने का खतरा कम है। गेटअप ही चेंज है दोनों का। जबकि कादियानी का मैंने कहा कि वो वही कोट सूट पहनकर आया है, वही गेटअप इख्तियार करके आया जो मुसलमान का है। तो इस धोखे की वजह से यहां से वहां स्लिप होने का खतरा ज्यादा है। इस धोखे की वजह से यहां से वहां स्लिप होने का खतरा ज्यादा है। इस खतरे से रोकने के लिए कहा जाता है कि उनसे ताल्लुकात और दोस्तियां मत रखो। सवाल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो पहली उम्मतों में था ना जी मेरे भाई। मैंने कशफ इल्हाम पे मसला 6b दिया है कि अगली उम्मतों में कशफ भी हुआ करता ये था। आपकी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। क्या ये तो बल्कि मुफ्ती साहब साहब एक दफा बताते हैं कि ऐसे सवाल करके तो मिर्ज़ाई चुप करा देते हैं मुसलमानों को, कि यार ये पिछली उम्मतों की फजीलत माने, अपनी उम्मत में इनकार कर रहे हैं। उनके जो सहाबा थे हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं आज के यहूदियों पे हम दरूद पढ़ रहे हैं तो उन पे पढ़ नहीं रहे। हम कह रहे हैं जैसा कि अल्लाह तूने उन पर दरूद भेजा था। वो दरूद क्या था कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को चुना था, उन पे अपनी रहमत की थी, उनमें पैगंबर भेजे, उनमें पैगंबर भेजे। कि पहले शुरू करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार हदीस में फरमाया नहीं था कि हर सदी में अल्लाह ताला मुजद्दिद भेजेगा, इसलिए 1400 साल में आते रहे। इस सदी का मुजद्दिद कौन है फिर अगर मिर्जा गुलाम नहीं? कैसी बात तुम मानते हो कि रसूलुल्लाह कब्र में दफन है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़े हुए हैं, ये तो तुमने ईसाइयों को मौका दे दिया इस्लाम को दलील करने। माननी कहता वाकई यार रसूलुल्लाह के मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया, फिर वो मौत मसीह का कायल हो जाता। फिर कहते हैं ये कोई बात है कि पिछली उम्मतों में औरतों पर भी वही आती थी, रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी। ये कोई कमाल है? ये तो इनाम ही बंद होगा कि मूसा की माँ को वही आई, मरियम को आई, हुजूर की उम्मत में आएगी। भाई बचा सकते हैं, वरना किसी के पास जवाब नहीं इन बातों का। वो दलील कर देते हैं कि औरतें पिछली उम्मतों की जो वही आए और हुजूर की उम्मत को वही ना आए। क्या जवाब है मौलवियों के पास? यही बात इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से कही थी, बेचारे शर्मिंदा हो, तहरीक सतमैन में वो चल रही थी, ये मिले जाकर। इन्होंने कहा ख्वाजा साहब दरूद शरीफ पढ़ेगा। उन्होंने पढ़ा, कहने लगे करें कर लें। ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत कर जिस तरह तूने इब्राहिम और उनकी आल पर की। कहने लगे क्या इब्राहिम और उसकी आल पर रहमत की थी? कहा नबी बनाए थे। उन्होंने कहा अगर इस उम्मत में बन नहीं नबी, दुआ क्यों करते हो फिर कि इब्राहिम की आल पर जो रहमत की थी वो जब हजूर की आल पर होनी ही नहीं तो मांगते हो क्यों? जवाब ही नहीं आया। ख्वाजा साहब बेचारे चुप हो गए। और ये जो करते हैं ना, ताहिर कादरी साहब कराते हैं खत्म या देवबंदी, मैं एक कादियानी को बुला दूंगा अगर ये जवाब देगा मेरा यहाँ का है, इनके पल्ले कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, मेरे पास शमसुद्दीन भाई आए, आपको पता है वो कादियानी से रिवर्ट हुए में, तो मुझे उन्होंने वो किताब, वो अहमदी बुक
پاکٹ بک جو ہے وہ ہے، نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے، اتنی وڈی باریک ریٹنگ والی، زارا صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی ریٹنگ میں ہو، وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا ہے انہوں نے. مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں. اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی، تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے، تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے، حشد بیت سے یہ دینا ہے، اور وہی نیچے دیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہوئے نا یہ اہم ہی دیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو واقعہ نکالو، میں تمہیں ابھی کشف المحجوب بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں نہ مجھے پکڑ. پاکستانی مولوی ہوں یا کوئی مذہبی لیڈر ہو یا دنیاوی طاقتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ بھیڑوں جیسے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی احمدیت کی ترقی میں روک نہیں بن سکتے. لیکن اس کے لیے صرف ہم اپنے مبلغوں پر انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ تبلیغ کریں اور احمدیت کو پھیلائیں. اگر اس ترقی کا حصہ بننا ہے اور ہمیں بننا چاہیے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی طرف اپنی توجہ پھیرنی ہوگی، اپنی روحانیت کو بڑھانا ہوگا، التعلق باللہ کو بڑھانا ہوگا، یہ پیدا کرنا ہوگا. اور یہی چیزیں ہیں جو احمدیت کی مخالفت کو بھی ختم کریں گی اور احمدیت کی ترقی میں بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ حصہ دار بنانے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.